تو میں عرض کر رہا تھا جن لوگوں نے یہ تصور بنا لیا ہے کہ موت مٹ جانے کا نام ہے وہ غلط ہے. موت کو تخلیق کرنے والا کہتا ہے یہ ذائقہ ہے. موت کیا ہے؟ ذائقہ ہے. اور میرے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے رسول ہمارے ہیں، پر ہمارے رسول صرف رسول بن کے نہیں آئے، رسول اعظم بن کے آئے. میرے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت راحت، الموت رحمت، الموت کفارۃ لکل مسلم، الموت تحفۃ المومن. اور پھر حضور نے اس کی معراج دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو بیان فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت تو رحمت کا نام ہے، موت تو راحت کا نام ہے. حضور فرماتے ہیں مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. اور آپ نے کسی ایسی قیدی کو دیکھا ہے جو قید سے نکلے تو خوش نہ ہو؟ مومن یہاں قید میں ہوتا ہے، اور وہ قید یہ دیواروں کی نہیں، وہ جنگلوں کی قید نہیں، قید ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی خواہشات کو نہیں پورا کرتا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے اسے پورا کرتا ہے. آج الحاج صوفی محمد اعظم رحمہ اللہ کا عرص مبارک ہے، تو توجہ سے یہ جملے سنیے. شراب دین میں حرام ہے، وہ کہتا ہے تھوڑی سی زندگی ہے، تو میرے حکم کو مان لے، میں تمہیں شراب طہور پلاؤں گا. پینا تو نے ہے، یہ مختصر زندگی میں پی لے تو تیری مرضی، اور اس زندگی میں پینا ہے جس کی ابتدا تو ہے انتہا کوئی نہیں، تو پھر تھوڑا سا صبر کر. فرماتا ہے زنا حرام ہے، تو یا اپنے نفس کو روک لے، میں تمہیں وہ حوریں عطا کروں گا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. میں تمہیں پاکیزہ معطر و مطہر حوریں عطا فرماؤں گا. اب جو شخص اپنی مرضی سے نہ جیے اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، ایمانداری سے بتائیں جس نے نفس کو موت دے دی اس کے لیے تو یہ موت تحفہ ہے، یہ موت اس کے لیے رحمت ہے، یہ اس راحت ہے. اور جب وہ قبر میں جاتا ہے نا جی، اللہ اکبر کبیرہ، حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ، وہ منکر نکیر بن کے نہیں آتے، وہ مبشر بشیر بن کے آتے ہیں. وہ اسے بشارتیں دینے آتے ہیں، وہ اسے پیغام محبت دینے آتے ہیں. وہ جب آتے ہیں نا، ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ جناب اسرائیل آئے نا، تو آپ نے فرمایا بھی بتا، جب تو کسی کی روح قبض کرتا ہے، کافر کی، منافق کی، فاسق کی، فاجر کی، تو تیری شکل کیسی ہوتی ہے؟ تو خلیل اللہ ہیں علیہ السلام، تو اسرائیل عرض کرتے ہیں حضور ایسا نہ کہیں، وہ شکل نہ دیکھیے. آپ نے فرمایا چلو دکھاؤ تو صحیح نا، وہ منظر تو دیکھے نا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. اللہ کے خلیل توجہ چاہتا ہوں. اور پھر جب ہوش میں آئے تو پھر فرمایا وہ شکل بھی تو دکھانا جو اس کے یاروں کے پاس لاتا ہے. سزا اور جزا تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہی تو معاملہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں نا بھئی مر گئے مٹ گئے، ان کے واقعی مٹ گئے. مجھے اللہ کی عزت کی قسم، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا. یار وہ جو مصطفیٰ پہ درود پڑھنے والے ہیں وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ جو اتنے اتنے بچوں کو میلاد کے دن اکٹھا کر کے بلوٹ رسو سے نکلے اور یہ سارا چکر لگاتے ہوئے چکوڑی شریف سے واپس آئے اور سارے رستے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتے رہے، مصطفیٰ کی عظمت کے نعرے لگائے، اور زمین ان کا حیا نہ کرے تو کرے کیا؟ وہ جن کے مرتے ہیں وہ اور ہیں. اور میرا اور آپ کا تو عقیدہ ہی اتنا سچا ہے، میرا اور آپ کا تو عقیدہ ہی اتنا اعلیٰ ہے. ہماری ابتدا اللہ کے ذکر اور مصطفیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے، اور انتہا بھی اللہ اور اس کے مصطفیٰ کے ذکر پہ ہوتی ہے. اور اعتراضات کرنے والے کرتے رہیں گے اور ہوتے رہیں گے. توجہ چاہتا ہوں، جب شکل بنائی نا راحت والی، رحمت والی، سکون والی، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا تو آپ نے فرمایا سن،
اگر تو اس شکل میں آ جائے تو اس سے بڑی سزا کوئی نہیں، اور اگر اس شکل میں آ جائے تو اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں، راحت کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں۔ تو یہ معاملہ ہونا ہے، دونوں کے ساتھ ہوا ہے، روح ادھر بھی نکلی ہے اور روح ادھر بھی نکلی ہے۔ اب نماز پڑھنے والے اور غیر نماز برابر تو نہیں ہو سکتے نا جی، نماز کو چھوڑنے والا اور پڑھنے والا برابر، علم والے اور جاہل برابر نہیں ہے۔ اور وہ شخص جو مسجد میں بیٹھ کے ہر وقت ہی مصطفیٰ پہ درود پڑھے، یہ جو عرس ہو رہا ہے نا، یہ مدثر صاحب اور ان کے دوسرے برادران کا نہیں ہے بنایا ہوا، یہ یاد رکھیں۔ یہ عرس اس دن شروع ہو گیا تھا جب روح نکلی تھی، جب روح نکلی تھی۔ اور میرے اور آپ کے رسول اعظم سارے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک بیان میں ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کامل مومن کی موت کا وقت آتا ہے، وہ بیماری کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے، دنیا کے لوگوں کی تان و تشنیع کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور وہ رنج میں ہوتا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ اسرائیل سے فرماتے ہیں اکیلے نہ جانا، آج پوری بارات جانی چاہیے، میرے یار کی آمد ہے، میرے یار کی آمد ہے آج۔ اور یہ پوری برات آتی ہے، اور برات اور اسے عرس نہ کہا جائے۔ عروس تو ہے ہی، علماء بیٹھے ہیں، میں تو طالب علم ہوں دین کا، مجھے تو اتنی فہم و فراست نہیں ہے۔ حضور قبلہ مفتی اعظم کے شاگرد بیٹھے ہیں اور جید میرے محترم بزرگ بیٹھے ہیں، جن کی زیارت سے بھی بندہ مستفید ہو تو اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں آپ کا۔ میرے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ پریشان حال اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، جو بھی کیفیت ہوتی ہے اسی پریشانی میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جانا ہے تو پہلے نا انہیں بھیج، فرشتوں کو بھیج، تو اس کی چارپائی کے سامنے نہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں تک اس کی نگاہ نہیں جاتی، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے سامنے فرشتے خوبصورت، لیلۃ البدر کے لفظ ہیں حدیث کے اندر، 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرے والے فرشتے جب اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، دیدار ہوتا ہے، تو بندہ سونا بندہ ویکھے تو اس کے دیدار میں محو ہو جائے۔ اور یہ دیکھنا ہی تو تھا نا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلیاں کٹ گئیں، سیب کاٹتے کاٹتے انگلیاں کٹ گئی، خون بہنا شروع ہو گیا، اور یہ میری طرف دیکھیے گا، جب کٹی تو یہ حصے کٹ کے نیچے گرے، اور یہ حصے کٹے نا تو خون کے قطرے جب گرے، سیب کاٹ رہی تھی تو انگلیاں کٹی، تو جب حضرت یوسف کے دیدار میں تھی، توجہ چاہتا ہوں میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، توجہ، جناب یوسف کا دیدار تھا تو انگلیاں کٹی، خون نکلا۔ اب جب خون نکلا تو جناب زلیخا نے دیکھا، اور جن کی کٹی انہیں تکلیف محسوس نہ ہوئی، تو حضرت زلیخا فرماتی ہیں ایک ہی کیتا جے، اوے ایک ہی کیتا جے، اوے ایک ہی کیتا جے، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ تو دیدار میں میب تھی نا، کیا ہوا؟ حضرت زلیخا فرماتی ہیں دیکھو تو صحیح خون، ہاتھ دیکھا تو کٹا ہوا، اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ تو کہتی ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو حضرت زلیخا فرماتی ہیں یہ کون گزرا ہے؟ تو کہتی ہیں یہ تو کوئی فرشتہ تھا۔ آپ نے فرمایا میں بھی اسی لیے تو کہتی ہوں جو میں ویکھے تو سب ویکھے ہی نہیں، تمہیں تو صرف آتا ہوا۔ اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے اور علماء نے لکھا ہے تفاسیر کے اندر، یہ دروازہ نہیں ہے جی، اس دروازے سے داخل ہوئے اور یوں ادھر دیکھیے گا میری طرف، جب داخل ہوئے تو وہ کرسیوں پہ بیٹھی تھی نا، سیب ہاتھ میں تھے، چھریاں کاٹنا شروع کیا تو ایسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ جب نکل گئے تو ہاتھ کٹے ہوئے، تو کہتی ہیں یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور جب فرشتہ سامنے ہو، وہ کہتی ہیں یہ انسان نہیں، یہ فرشتہ ہے، اور جس کے سامنے فرشتے آ کے کھڑے ہو جائیں اور بندہ مومن ان کے دیدار میں مست ہو جائے، تو پھر اللہ فرمائے اب جا، اس کا دل راحت میں ہے، سکون میں ہے، اور یہ لذت دیدار ملک میں ہے، تو اب جا۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا میرے یار کو میرا میٹھا پیغام دے، اب میرے یار کو میرا میٹھا
اور میٹھا پیغام پتہ ہے کیا ہے؟ وہ سیدھے کان میں نہ آ کے سیدھے کان میں ہلکا سا پیغام دیتا ہے، یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی. یا میاں صاحب کا ذوق میں پیش کرتا ہوں، میاں صاحب کمال کر گئے ہیں یہاں پہ. ولی کا کلام سنیے، ولی نے اس کا ترجمہ کیا اس حدیث کا. اس لیے بابا جی فرماتے ہیں کہ ولی اللہ دے ہو مری دینا ہی، او ولی اللہ دے ہو مری دینا ہی، ہوتے کر دے پڑدا کوشیوں کی ہویا کہ دنیا تو ہوتے تر کے نالی خاموشی. کلمہ پڑھنے والوں توجہ چاہتا ہوں، جب بندہ ملائکہ کے دیدار میں مست ہو جاتا ہے، جب اللہ کے فرشتے سامنے آتے ہیں، بندہ مومن ان کے دیدار میں مست ہو جاتا ہے. میرا کریم رب اپنے اسرائیل سے کہتا ہے، جانا میرے یار کو میرا میٹھا پیغام سنانا. آج اس کی راحت کا دن ہے، آج اسے رحمت دینے کا نام ہے، آج اس کا پل کراس ہوگا تو دیدار یار ہوگا. تو آواز آتی ہے، یار ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. ہے نفس مطمئنہ لوٹنا، ہے نفس مطمئنہ چلنا. اب جانا کدھر ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں. جناب صوفی محمد الحاج محمد آدم صاحب کے سالانہ اس مقدس میں آنے والوں، یہ کتنا پیغام ہے، کتنا میٹھا پیغام ہے، کتنا اعلیٰ اور کتنا پیارا پیغام ہے. الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، آجا اپنے رب کی طرف چلنا. اور اگلے جملے کتنے پیارے ہیں، آواز آتی ہے، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں لوٹنا کہ جس کو تو راضی کرتا رہا آج وہ تجھ پہ راضی ہے. اس حال میں لوٹ کے تو اپنے رب پہ راضی ہو جا، کیونکہ تو نے جو زندگی گزاری تھی، تو نے اپنی من مانی نہیں کی، تو نے شریعت کی قید کو اپنے جسم پہ لگا کے رکھا، تو نے اپنے چہرے پہ سنت مصطفیٰ کو سجایا. جب آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو اپنے گھر کو چھوڑتا تھا، اپنے بستر کو چھوڑتا تھا. آج یار نے جزا دینی ہے تجھے، تو ادھر سے آواز آتی ہے، میرے بندے آنا. اس حال میں لوٹ، توجہ چاہتا ہوں، اس حال میں لوٹنا کہ تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، تو بھی راضی ہو جا. اگلے جملے سنی، آواز آتی ہے، فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. پڑھنے والوں، اسے مقدس میں محفل میں آنے والوں، میرے پاک نبی فرماتے ہیں جب پیغام ملتا ہے بندہ مومن کی روح تڑپ کے باہر نکلتی ہے. میرے پاک نبی نے اس کا منظر بیان کیا، جیسے پانی کا لوٹا بھرا ہوتا ہے، جیسے پانی کا لوٹا بھرا ہوتا ہے. میرے اور آپ کے رسول اعظم فرماتے ہیں اگر پانی کنارے تک بھرا ہو، بندہ اشارہ کرے تو پانی کا قطرہ جیسے اچھل کے باہر نکلتا ہے. جب بندہ مومن کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اگر اسی لفظ کا ترجمہ میاں صاحب کی زبان میں کیا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ جنا عشق ہو نماز پڑھی، آؤ جنا عشق ہو نماز پڑھی،
آج اس کی معراج کا دن ہے، آج اس کی راحت اور رحمت کا دن ہے. توجہ چاہتا ہوں، بڑے عظیم لوگ بیٹھے، میں ایک مثال دینے لگا ہوں. اگر دنیا دار میں کوئی اصل دنیا دار ہو، کوئی اصلیت رکھنے والا انسان ہو، اگر کوئی بندہ جا کے اس کے سامنے اپنی پگ اتار کے رکھ دے، اپنی پگ اتار کے جا کے رکھ دے، وہ اگر اصل بندہ ہے وہ اس سے باتیں بھی نہیں منوائے گا، اس سے شکوے بھی نہیں کرے گا، اس کی پگ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھے گا اور فرمائے گا جا چلا جا، آج سے جھگڑے ختم ہو گئے، آج سے میری تیری انائیں ختم ہو گئی، یہ پگ اٹھا کے چلا جا. اگر بندے کی شکل میں اصل بندہ ہو، کوئی دوسرا بندہ اپنی پگ رکھ دے، وہ اٹھا کے سر پہ رکھ دیتا ہے. ایمانداری سے بتائیں اس شخص کو موت کیا آئے گی جو 5 وقت اپنا سر اپنے مالک کی بارگاہ میں رکھ دے. اسے تو پیغام دیا جاتا ہے میں جہاں سے مڑ گیا تھا میں اسی جملے کی طرف واپس جاؤں گا. مجھے شعر پڑھنے دیجیے، آواز آتی ہے کہ جنا عشق ہو نماز پڑھی وہ نماز کیا توجہ چاہتا ہوں، وہ 5 وقت کی فرض نماز جو اس پہ فرض تھی وہ تو فرض تھی. حضرات دی وقار میرے حضرت بیان کر رہے تھے، صوفی صاحب چاشت بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، وابین بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے. اب سوال پیدا ہوا میں اور آپ اگر فرض بھی نہ پڑھیں اور وہ شخص جو نفل بھی نہ چھوڑے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے، پھر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلا جائیں، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں اور وہ شخص اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میرے پاک نبی پہ درود پڑے، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ مٹی اس کا حیا نہ کرے. حضرت دی وقار مٹی اس کا حیا ضرور کرے گی کہ جنا عشق مردے او شک ہوئی تے ہو تک لے جا کے ہوتے قبروں تے دیوے مردے. آئیے میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں توجہ سے سنو. جب پیغام محبت ملتا ہے روحیں کچھل کے باہر نکلتی ہے، جیسے پانی کی قطرے کی مثال دی میرے پاک نبی نے. جب روح نکلتی ہے اسرائیل اسے جنت کے کفن میں سنبھالتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، الحاج صوفی محمد آدم رحمہ اللہ کے عرص مبارک میں آنے والوں توجہ چاہتا ہوں. جب روح بندہ مومن کی نکلتی ہے، کفن بھی جنت کا تھا، عطر بھی جنت کے تھے، کفن بھی جنت کا تھا. توجہ چاہتا ہوں کفن بھی جنت سے لایا گیا، عطر بھی جنت سے لائے گئے. جب اس روح کو لپیٹا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی نے سند دی مجھے، میرے پاک نبی نے مجھے فتویٰ دیا، میرے پاک نبی نے مجھے پیغام دیا. جب اسرائیل اس روح کو قبض کرتے ہیں تو پھر دوسرے فرشتے کہتے ہیں سردار جی یہ ساری برکت آپ ہی لیں گے. تو اسرائیل فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں جس کے جلوس میں آئے ہیں، جس کے عرس میں آئے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے وہ روح ہمیں دی جائے، وہ روح ہمیں دی جائے. توجہ چاہتا ہوں وہ روح ہمیں دی جائے. توجہ چاہتا ہوں اب جب فرشتے اس روح کو جنت کے کفن کے اندر لپیٹ کر ادھر جب جنت کا چھڑک کے جدھر جدھر سے جاتے ہیں، حدیث کے لفظ ہے ھذا الروح الطیب، اتنی پاکیزہ روح ہے جدھر جسر گزرتی ہے خوشبوؤں کے حلے ہی حلے. جدھر جنب سے گزرتی ہے، توجہ چاہتا ہوں جدھر جنب سے گزرتی ہے. ایک بات عقیدے کی کرنے لگا ہوں، توجہ چاہتا ہوں عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. جب ولی کی روح نکلے تو خوشبوئیں شروع ہوتی ہیں، پر میرے پاک نبی کی روح اتنی معطر تھی
میرے پاک نبی کے صحابہ فرماتے ہیں ابھی روح جسم کے اندر ہے، میرے پاک نبی جدھر سے گزرتے ہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، ہم خوشبو سونگھ کے سمجھ جاتے تھے۔ برسوں پہلے میرے نبی گزرے تھے مدینے کی گلیوں میں، آج بھی خوشبو ہے ان کے پسینے کی۔ توجہ چاہتا ہوں، اگلا جملہ میرا لمبا ہو جائے گا، میں واپس لوٹتا ہوں جب روح لے کے جاتے ہیں پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، آسمان دنیا سے نکل کر جب مالا اعلیٰ پہ جاتی ہے میرا پاک رب فرماتا ہے فرشتوں یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرما لے آئے لے آئے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں بڑی توجہ چاہتا ہوں نور سے پاک کی محفل میں آنے والوں، جب یہ روح بندہ مومن کی حضور کے سچے غلام کی روح جب مالا اعلیٰ پہ جاتی ہے رب کے حضور پیش کی جاتی ہے تو میرا رب فرماتا ہے میرے بندے کی روح کو چھوڑ کے چلے جاؤ، میرے بندے کی روح کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اب تم چلے جاؤ، میں جانوں تو میرے بندے کی روح جانے، میں جانوں میرے بندے کی روح جانے۔ اب جب مخلوق اپنے خالق کے سامنے، بندہ مومن کی روح جب اس کے سامنے جاتی ہے، بندہ مومن کی روح جب اس کے سامنے جاتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کوئی خواہش ہے تو بتانا۔ اقبال کہتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے، تیری چاہت کیا ہے۔ جب روح اس کی بارگاہ میں جاتی ہے تو وہ پوچھتا ہے روح بتانا تیری خواہش کیا ہے، تو سنیے اس کی خواہش کیا ہے، یہ بھی میرے پاک نبی نے بیان کی۔ جب روح اس کے دربار میں پہنچی، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میرے رب نے پوچھا کوئی خواہش ہے، تو روح کہتی ہے اللہ اگر اجازت دینا میں نے پیر دیکھے سجدے کیے تھے، آج تجھے دیکھ کے سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز، یہ نشہ ہے، یہ کیا ہے؟ نشہ۔ وہ جیسے لوگوں کو چرس کا، فہیم کا، شراب کا نشہ نہیں چڑھا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اللہ کے ولیوں کو سجدے کا نشہ چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کو ان کا جی چاہتا ہے ہماری روح بھی نکلے تو حالت سجدہ ہو۔ اور اس میں واقعات پیش کر سکتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ جب وہ کہتے ہیں نا کیا چاہتی ہے روح سے، تو وہ کہتی ہے اللہ اجازت دے تو میں تجھے سجدہ نہ کروں۔ اب توجہ چاہتا ہوں، جب اجازت ملتی ہے تو روح سجدہ کرتی ہے، اور سجدہ ہونے کے بعد اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں یا اللہ کیا حکم ہے۔ اس جملے پہ دل لگائیے گا، میرے اور آپ کے رسول اعظم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے توجہ، اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کی روح کو لے جاؤ، یا اللہ کہاں رکھیں؟ تو آواز آتی ہے جسم بندوں نے رکھ دیا، اب روح اس جسم میں تم لوٹاؤ، کیونکہ اس روح کو اس جسم سے بڑی محبت ہے اور یہ سجدوں سے بڑی محبت کرتی ہے، تو جاؤ اسے لٹاؤ۔ اسے کہاں؟ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، سمجھ گئے ہو، میری بات آسان ہو گئی۔ مجھے اگلا فکرہ بولنے سے پہلے جو آواز آئی ہے نا ادھر سے، میں خوش ہو گیا ہوں اور میرے لیے اگلی بات آسان ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں جاؤ لوٹاؤ، تو جب لوٹتی ہے نا واپس تو پھر یہ مبشر بشیر آتے ہیں، پھر انہیں کہتا ہے جاؤ، اور جب یہ آتے ہیں توجہ ہے آپ کی، تھوڑی سی اور توجہ فرمائیے۔ اوہ بیٹے موبائل کی لائٹ ٹھیک ہے، تھوڑی توجہ فرمائیے گا، آپ اچھے لگ رہے ہیں بیٹے، ادھر منہ کرو، شاباش ماشاءاللہ، توجہ ہے، بولیے سبحان اللہ، تھوڑی توجہ سبحان اللہ بول کے میری طرف دیکھیے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب روح واپس آتی ہے نا تو یا اللہ یہ سجدہ کیوں، تو ایک حدیث میرے ذہن میں آ گیا، توجہ چاہتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو آگے کہتا ہے میں کیسے مانوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں کیسے یقین کروں آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ یہودی تھا، کہتا ہے میں کیسے مانوں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو حضور نے فرمایا او جڑا رخ نہیں
جی فرمایا تو ہی جا اور تو ہی اسے جا کے کہہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. تو ہی جا اور تو ہی جا کے اسے کہہ کہ تجھے اللہ کے. اب یہاں میرے نوجوان بیٹھے ہو, یہودی تھا ابھی, اس نے کلمہ ابھی نہیں پڑھا, یہودی تھا, دوڑ پڑا. اس کا دوڑنا بتاتا ہے اسے بھی پتا تھا اگر سچے ہوئے نا, اگر اب پتہ ہے آپ کو جی کلمہ پڑھ کے نا, کلمہ پڑھ کے لوگ کلمہ پڑھ کے پھیتے لے کے بیٹھے ہیں مصطفیٰ کے مقام کو ناپنے کے لیے, اور کلمہ پڑھ کے ترازو ہاتھ میں لیے تولنا چاہتے ہیں. مجھے اللہ کی عزت کی قسم ان کلمہ گو سے اس کی حالت یہودیت بہتر تھی, اس کی حالت یہودیت بہتر تھی جو دوڑ پڑا اور جا کے درخت نو آتا ہے تنو اللہ دے رسول بلا رہے ہیں, اللہ دے رسول بلا رہے ہیں تنو. جس لوگوں نے کیا نا تو میری طرف دیکھیے گا, درخت نے ایسے حرکت کی, وجد میں آیا اور جنبش کی, جڑیں اکھیڑی. تو پنجابی اندر کہندے نے چالو جنیاں, چالو اے, تو درخت نے بھی کہا چالو اے ہوں. اب وہ بھی چلا تو درخت بھی چلا. توجہ چاہتا ہوں, میں ایک جملہ یہاں سے لینا چاہتا ہوں جو جملے کے لیے میں نے اس حدیث کو شروع کیا. توجہ, جب وہ چلا تو درخت بھی چلا. چلتے چلتے جب وہ درخت حضور کی بارگاہ میں آیا نا, حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے اس پورے درخت کے ایک پتے کو لمس لگایا اور لمس لگا کے فرمایا فمن انا, بتا میں کون ہوں, بتا میں. تو پتے ایک سے پوچھا, ہر پتے سے آواز آئی اشہد اللہ الہ وحدہ لا شریک لہ. اب عجیب منظر ہے جی. حضور فرماتے ہیں بتا میں کون ہوں, حضور پتے سے کہتے ہیں بتا میں, اور پتہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ. اب اس پتے سے پوچھو بھی یہ کیا ہے, حضور فرماتے ہیں بتا میں کون ہوں, اور تو ذکر اس کا پہلے کرتا ہے. تو پتہ مجھے پیغام دیتا ہے میں ان کا نام لینے سے پہلے اس کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ مجھے طہارت نصیب ہو جائے, میری گرد اتر جائے, میری گرد اتر جائے, میری گرد اتر جائے. اللہ اگر روح نے جسم میں آنا تھا تو اسے اپنی بارگاہ میں لا کے سجدہ کروانے کی وجہ کیا؟ تو آواز آتی ہے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے. جو کمی کجی رہ گئی تھی میرا جی تھا یہ سجدہ کرے اور پاک ہو جائے, جو کمی کجی تھی وہ بھی دور ہو جائے. اور جب روح واپس لوٹی تو انہوں نے آ کے پوچھا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے خیال بعد وہی دسنا, پہلے میرا ذوق سن لو. بندہ مومن کہتا ہے بندہ, اور میں یرابیہ بصریہ کی بات کروں تو لمبی ہو جائے گی, حضرت جنید بغدادی کا ذوق پیش کروں تو لمبا ہو جائے گا, دیگر اولیاء کا منظر پیش کروں تو لمبا ہو جائے گا. بس شعر پڑھتا ہوں سمجھ آ جائے تو. جب سامنے آتا ہے کہتا ہے کہ زیارت بھی ہو گئی, عبادت بھی ہو گئی, اکھیاں دی نالے تلاوت بھی ہو گئی, زیارت بھی ہو گئی, عبادت بھی ہو گئی, اکھیاں دی نالے تلاوت بھی ہو گئی. شاکر آسان میں مرم تو سی ڈری دے, قبر وچ تے آ کے مزہ گیا. ہو شاکر آسان میں مرم تو سی ڈری دے, قبر وچ تے آ کے مزہ گیا. وہ کن لا کے سنیا میرے آقا نے عریضہ, دکھڑے سنا کے مزہ گیا. ایسی خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ جھولی پھیلا کے. امام الانبیاء کو میں متوجہ چاہتا ہوں, موت اسے کیا مارے گی؟
موت اسے کیا مارے گی جس نے اپنی رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو موت دے دی. اس نے دنیا نہیں کمائی، اس نے دنیا نہیں کمائی. توجہ چاہتا ہوں، آپ کی جو ذہنیت بن گئی، جو آپ کا مائنڈ بن گیا، آپ سمجھتے ہیں ولی وہ ہے جو اپنے کپڑے آدھے اتارے وہ آدھا ولی، جو پورے اتارے وہ پورا ولی. نہیں نہیں، اللہ کی عزت کی قسم توجہ چاہتا ہوں. حضرت بایزید بستامی سے کسی نے سوال کیا، آپ کم بولتے ہیں، زیادہ کیوں نہیں بولتے؟ لوگوں کو واضح نصیحت کیا کریں، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتایا کریں. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں جو بندہ میری خاموشی سے نہیں سیکھ سکا، ولایت کیا سنیے، ہم یہ سمجھتے ہیں جس کا کلہ بڑا ہو وہ بڑا ولی ہوتا ہے. نہیں نہیں، میرے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیمانے پیرامیٹر بیان کیے ہیں وہ یہ کہ جب تم کسی کو دیکھو اذا رأوا ذکر اللہ، صورت بندے کی ہو یاد خدا آ جائے، صورت بندے کی ہو یاد خدا آ جائے. جس بندے کو دیکھ کے تمہاری زبان سے سبحان اللہ نکل جائے، اس بندے کو دیکھ کے اعلیٰ حضرت تڑپے، یہاں پہ تڑپے اعلیٰ حضرت. آپ فرماتے ہیں کہ جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، وہ بولے تو مصطفیٰ کی اطاعت میں بولے، وہ چلے تو مصطفیٰ کی اطاعت میں چلے. میرے صوفی الحاج محمد اعظم صاحب کو میں کیا کہوں، میں تو اشارہ ہی دے سکتا ہوں. سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، وہ جو خود حی علی الصلاۃ کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا آ جائے، اپنے پڑوس والوں کو بھی کہہ چلو، اپنے دوستوں کو بھی کہہ چلو. مسجد میں آ کے جس کا دل سکون پائے اسے ولی کہنا چاہیے، اسے ولی ہی کہنا چاہیے. جسے مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے سکون ملے. توجہ چاہتا ہوں، آج یہ پیرامیٹر جو میرے اور آپ کے ہیں یہ پیرامیٹر ولی کے نہیں. آئیے سنیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک اللہ کا ولی ہے. آپ نے اپنے مریدین سے کہا، اپنے متوسلین سے کہا نہ چلیں، سنا ہے وہاں اللہ کا یار ہے. انہیں پتا تھا رب کے یار کی زیارت کرنا ہی عبادت ہے. اللہ کے ولی کے پاس جانا، اللہ کے ولی کے پاس جانا عبادت ہے. میرے پاک نبی نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا، ایک مشرق میں بستا ہے، دوسرا مغرب میں رہتا ہے، لیکن وہ محبت اپنی تجارت کے لیے نہیں کرتے، وہ محبت اپنے خون کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ محبت کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، کسی سیاسی وجہ سے نہیں، وہ اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. وہ مشرق والا مغرب والے سے ملا دیا جائے گا. کیا مطلب؟ ان کے دل بھی ملے ہوئے، ان کی جماعت اللہ کے ذکر والوں کی جماعت، ان کی جماعت محب اللہ کی جماعت ہے. توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بایزید فرماتے ہیں آؤ نہ چلیں. لمبا سفر کرنے کے بعد جب چلے تو سامنے وہ جا رہا تھا، اس کی پشت کو دیکھ رہے تھے، وہ آگے آگے تھا، حضرت بایزید پیچھے پیچھے تھے، وہ جو مریدین تھے وہ بھی ساتھ تھے. وہ بندہ چلتا ہوا اللہ کے گھر میں داخل ہوا. جب وہ داخل ہونے لگا، توجہ چاہتا ہوں، اس نے سیدھے پاؤں کی بجائے جب الٹا پاؤں جاتے ہوئے مسجد میں رکھا، داخل ہوتے ہوئے الٹا پاؤں رکھا. حضرت بایزید تڑپ گئے، فرمایا اس کی زیارت نہیں کرنی، چلو واپس چلیں. فرمایا اس کی زیارت کی ضرورت نہیں، چلو. وہ جو ساتھ تھے نا رفقا عرض کرتے ہیں حضور آپ کا حکم سار آنکھوں پہ، اتنا لمبا سفر کر کے ہیں، ویخ ہی لئیے. فرمایا اسے کیا دیکھنا. توجہ ہے میری طرف؟ توجہ اس جملے پہ توجہ کیجئے، میں ختم کرنے کے قریب ہو گیا ہوں. موضوع تو ایسا ہے جو سمیٹا نہیں جا سکتا. آپ نے فرمایا اس بندے دی زیارت کی کرنی. توجہ میرے حل کرے آجے، اس بندے دی زیارت ہے. حضور کیوں؟ فرمایا جسے یار کے گھر کے آداب کا نہیں پتا، جسے یار کے گھر کے آداب کا نہیں پتا، اسے یار کی خبر کیا ہوگی؟ اسے یار کی خبر جس کے چہرے پہ سنت سجی ہو، قول کا سچا ہو، بات کا پکا ہو، ادائیں اس کی مصطفیٰ کے تابع ہوں، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزارے، اس دور کا وہ کامل ولی ہے.
جو جھوٹ، توجہ چاہتا ہوں، سامنے نفع نظر آئے اور جھوٹ بولنا پڑے تو چھوڑ دے، نقصان کر لے جھوٹ چھوڑ دے، اسے آج کا ولی مانو۔ جو حق کے لیے ڈٹ جائے، حق کے لیے ڈٹ جائے، اسے اللہ کا ولی مانو۔ اور ہمارے اہل سنت کے تو پیرامیٹر ہی بڑے بلند ہیں جی، جو اصول ہیں وہ بڑے بلند ہیں، اس لیے تو ہم اہل بہار ہیں، اہل خزاں نہیں، اہل بہار ہیں، اہل خزاں نہیں، ہم ہی ہیں، الحمدللہ ہم ہی ہیں۔ میں رات کو ایک جگہ پہ بیان کر رہا تھا تو ہمیں فخر ہے، چشتی صاحب تھے نا جی، چشتی تھے، اور یہ سلسلہ ذوق والا، ویسے ہر سلسلہ ہی خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا قول ہے یہ، حضرت مجدد صاحب کا قول ہے، آپ فرماتے تھے یہ جتنے بھی سلاسل ہیں نا، جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں، دوسرے سارے مہمان ہیں اور چشتی ان سب کے میزبان ہیں، چشتی ان سب کے میزبان ہیں۔ تو یہ سلسلہ انہیں نصیب تھا، تو حضرت نے بڑی اچھی آپ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو فرمائی، تو ان کے سال ثواب کی محفل ہے، عرس مبارک کی محفل ہے، آپ نے جتنا وقت دیا یقیناً یہ وقت قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قیمتی وقت کو مزید قیمتی بنائے، مزید قیمتی بنائے۔ میں بس سلطان بہو کا شعر اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں، تقریر مکمل نہیں ہوئی، بس اتنا جملہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا کہ موت مٹنے کا نام نہیں، موت تو یار سے ملاقات کا نام ہے، موت تو یار سے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، اور یہ تو پل ہے، یار ادھر ہوتا ہے اور ادھر یہ، اور آپ کو پتہ ہے محبت کرنے والا کتنا انتظار کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی سے پوچھئے، حضرت بلال حبشی سے پوچھئے اور اہل محبت سے پوچھئے، اور میں تو حضرت ویسے کرنی کی بات کروں تو کمال ہے، اور ان اولیاء اللہ کا طریقہ کار لوگوں کو اللہ کے رستے لگانا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اور یہی کام کرتے رہے الحاج صوفی محمد اعظم صاحب رحمہ اللہ ان کے بیٹوں کو بھی اسی رستے پہ کامزن فرمائے، اور ان کے مشن کو صبح قیامت تک اللہ جاری و ساری فرمائے، اللہ اس مشن کو جاری و ساری فرمائے۔ یہ اپنی نفی کرتے ہیں نا، جب اپنی نفی کرتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں تو انہیں پیغام آتا ہے وہاں سے، یہ کیسے نفی کرتے ہیں؟ ادھر سے پیغام آتا ہے تن رب سچے دا ادھرا اندر پا فقیرہ چاہتی ہوں، اور جب یہ چاہتی ڈالتے ہیں نا، چاہتی ڈالتے ہیں تو پھر دوسروں کے بارے میں باتیں نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، ان کے بہتان، ان پہ جھوٹ، ان کا کوئی مسئلہ، وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، وہ اپنی اصلاح کی طرف۔ اس لیے بابا جی فرماتے ہیں کہ تن رب سچے دا خجران اندر پا فقیرہ چاہتی، ادھر والا بابا کہتا ہے اندر چاہتی پا، ادھر والا بابا تڑپا کیونکہ بات فقیر کی تھی، فقیر تک پہنچی، سینکڑوں سال پہلے فقیر کہہ گیا تھا، سینکڑوں سال بعد فقیر آیا تو کہندہ ہے کہ برا بندہ میں اولا پن ٹوری آئی ہوتے برا لبانا کوئی ہو اپنے اندر ہی میں چاہتی پائی کہ میں تھی پرانا۔ اسی چاہتی کا ذکر بابا جی نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ تن رب سچے دا خجرہ اندر پا فقیرہ چاہتی وہ نہ کر ملتی، اوے خواجہ خضر دی میرے اندر آپ حیاتی، شوق دا دیوا
من اخلص قلبہ للایمان، اسے وہ ایمان کے لیے خالص کرتا جاتا ہے۔ جب ایمان کے لیے بندہ مومن اپنے دل کو خالص کرتا ہے، پھر یار کا بسیرا بن جاتا ہے، پھر مرکز تجلیات بن جاتا ہے۔ دیکھنے میں وہ بندے کا دل ہوتا ہے پر وہ ٹھکانہ اس کا بن جاتا ہے۔ ٹھکانہ یہ دل بن جائے، پھر بندہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، پھر اسرائیل کا پیغام اس کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ جب وہ وجعل قلبہ سلیما، جب وہ سلامتی والا ہو جاتا ہے، یا اللہ یہ سلامتی والا کب ہوتا ہے؟ تو آواز آتی ہے جب میرا بسیرا بن جائے، جب یہ میرا گھر بن جائے، میرا مرکز بن جائے، پھر میں اسے سلامتی اور سکون عطا فرماتا ہوں۔ پھر آواز آتی ہے کہ نہ کر منتی خواجہ خضری دی، تیرے اندر آب حیاتی شوق دا دیوا ہو بال ہنیرے۔ ہمیں شوق ہے موبائل چلتا رہے، ہمیں شوق ہے اس کا پیکج لگتا رہے، لیکن ان کا شوق ہے فجر پڑھنے کے بعد جب زمینوں میں جاتے ہیں، حال چلاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے ہیں، ادھر ظہر کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کا شوق یہ ہوتا ہے کہ شوق دا دیوا ہو بال ہنیرے، ہاتھ کار وال دل یار وال۔ دنیا اسے کاروبار کرتا دیکھتی ہے، دنیا انہیں معاملات دنیا کرتا دیکھتی ہے، لیکن دل میں ہمیشہ یار ہی بستا ہے۔ تو آواز آتی ہے کہ شوق دا دیوان ہو بال ہنیرے، تنو لبے بستے کھڑاتی مرن تھی پہلا او مری گے باہو، مرن تھی اگے او مری گے باہو۔ جب وہ مر جاتے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے سنیے کہ راتی رو رو او زاری کر دے، وہ تیر اکھاں تھی تو دے او فجرے او گڑی ہاری کہاں دی۔ اتنا بڑا عاشق رسول ہو کر، اتنا اعلیٰ انسان ہو کر، آپ ان کی سادگی کو بہتر جانتے ہیں، آپ ان کی محبتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ وہ جو دین کی محبت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی کہ فجرے او گڑی ہاری کہاں دی، وہ سب تھی نیویں ہوندے او مرن تھی اگے۔ وہ اپنی خودی کو، اپنے انا کو، اپنے تکبر کو، اپنے حسد کو، اپنے بغض کو جب موت دے لیتے ہیں، کسی کو خوش دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، کسی کو پریشان دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کی محبت اپنے سینے میں لاتے ہیں تو پھر انہیں موت نہیں مٹاتی، موت مارتی نہیں کہ مرن تھی اگے وہ مری گے باہو، جنا حق دی رم دی پچھاتی